کیونکہ اگلا جمعے ہو سکتا ہے عید ہو، اگلے جمعے کو عید ہو، تو عید کے حوالے سے بھی چند ایک باتیں آپ کو، چونکہ عید کی تیاری کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ جو یہ عید ہوتی ہے عید الفطر، اس کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلی جو سنت ہوتی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کھا کے آیا جاتا ہے، کچھ میٹھا کھا کے آپ عید کے لیے آئیں، کچھ میٹھا کھا کے آپ عید کے لیے آئیں۔ ایک سنت اس کی یہ ہے، کیونکہ رمضان کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے وقت سے کھانے کی، بڑی شدید بھوک لگتی ہے صبح کے وقت، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ تھی، آپ رمضان ختم ہو جاتا تھا، عید کے لیے جب آتے تھے تو گھر سے کچھ میٹھا کھا کے آتے تھے۔ پہلی سنت تو یہ ہو گئی۔ دوسری سنت، پاک صاف کپڑے پہننا، نئے ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے ہمارا کہ عید والے دن صرف نئے کپڑے ہی پہنے جائیں، نہیں، عید والے دن پاک صاف کپڑے پہننا ضروری ہے۔ کوئی پرانا سوٹ ہے، اچھا دھلوائیں، مائع لگائیں، پہنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پاک صاف کپڑے پہن کے آپ عید کے لیے آئیں۔ دوسری سنت، نہا دھو کے آئیں، نہانا دھونا ضروری ہے، اچھے طریقے سے نہائیں، اپنی صفائی کریں، اچھے طریقے سے دانت صاف کریں، خوشبو لگائیں، سنت ہیں یہ ساری چیزیں۔ سنت کہ آپ عید کے لیے آ رہے ہیں، آدمی اپنی شادی کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی جتنی خوبصورتی مجھ میں آ سکتی ہے وہ آج کے دن لازمی آ جائے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شادی کے لیے کرتے ہیں تو عید شادی سے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں حاضر ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے ہاں حاضر ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں بڑے پیارے انداز میں، جتنے اچھے طریقے سے آپ تیار ہو سکتے ہیں اتنے اچھے اور پیارے طریقے سے آپ تیار ہوں۔ اچھے سے اچھا جوڑا جو آپ کے پاس موجود ہے، نیا سلوایا ہے تو فبیہا، نیا نہیں ہے تو اچھے سے اچھا جوڑا جو آپ کے پاس موجود ہے آپ اسے لیں۔ 8 دن باقی ہیں، اسے اگر آپ لانڈری والے کو دینا چاہتے ہیں، دھوبی کو، تو اسے دیں، وہ اچھی طریقے سے مایا لگائے، آپ کا سوٹ تیار کر کے وہ آپ کو دے دے۔ نہیں تو گھر کی مستورات سے کم از کم آپ اچھی طریقے سے مایا لگوائیں، مایا لگوانے کے بعد اس کی استری بہترین طریقے سے کریں، ایسے کہ مزہ آ جائے آپ کو عید کی تیاری کا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، عید کی تیاری کا مزہ آ جائے۔ پھر ایک اچھا جوڑا پہننے کے بعد آنکھوں میں ہلکا سا سرما لگائیں، بہت تیز سرما تو اچھا نہیں لگتا، ہلکا سا سرما آپ آنکھوں کو لگائیں، لگانے کے بعد خوشبو لگائیں، اچھی سی خوشبو۔ اچھا، خوشبو کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جس چیز سے خوشبو آتی ہے وہی خوشبو میں لگائی جا سکتی ہے۔ بعض خوشبو ایسی ہوتی ہے، خوشبو تو ہوتی ہے لیکن سر درد کرتا ہے اس سے، آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے لیے تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی اچھی خوشبو آپ لگا لیں، ورنہ جو موجود ہے فبیہا کوشش کریں۔ دانت صاف کرنا بڑا ضروری ہے، دانت صاف کیوں؟ اس میں آپ لوگوں سے گلے ملتے ہیں تو منہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، آپ کے منہ کی بو سے کسی کو تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے دانت صاف اچھے طریقے سے کر کے آپ آئیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ چند تیاری کے اصول بتا رہا ہوں۔ پھر جب آپ اپنے گھر سے نکلیں، گھر سے نکلنے کا اصول یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے توکل سے اپنے گھر سے جا رہا ہوں، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھتے ہوئے نکلیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ جب عید الفطر کے لیے آئیں گے تو تکبیر آہستہ کہیں گے، اونچی آواز سے نہیں کہیں گے، اور اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ جتھوں کی شکل میں آئیں، گروپس کی شکل میں آئیں، اکیلے نہ آئیں، کیوں؟ اسلام کی شان دکھانے کا وقت ہے، اسلام کی شان دکھانے کا وقت ہے، تو کوشش کریں اکٹھے جتھوں کی صورت میں آپ آئیں مسجد کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور راستے بدل کے آئیں، ایک راستے سے آئیں تو دوسرے راستے سے جائیں، تاکہ یہ راستے بھی آپ کی گواہی دیں اللہ کے ہاں، ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے جائیں۔ اگر راستے 2 نہیں ہیں، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 راستے نہیں ہوتے، تو پھر جس راستے سے ایک سائیڈ سے آ جائیں اور دوسری سائیڈ سے چلے جائیں، یہ بھی ایک یعنی صورت ہو سکتی ہے راستے کے بدلنے کی۔